اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستان، السلام علیکم. آج ہم اپنے منشور کی 8ویں کلاس کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پاکستان کی عوام کے لیے قومی شناختی کارڈ کو اہم سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو اپنی کلاس میں شامل کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی شناختی کارڈ کی اہمیت کو یقینی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی اس کو خصوصی مراعات دیں گے، اور اسی کلاس میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو پیارے پاکستانیوں، شناختی علامت شناختی کارڈ کی اہمیت کو سوچتے ہوئے میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ دنیا کی جغرافیائی تقسیم جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے بعد اس نے ملکوں کو ڈیوائیڈ کیا، اور ایک اقوام متحدہ کا پیٹرن سیٹ کر دیا گیا تاکہ مسلم ورلڈ دوبارہ اکٹھی ہو کے نئی خلافت نہ بنا لے. 1000 سال تک نظام عدل کی بدولت پوری دنیا پہ حکومت کرنے والی اسلامی حکومت جو ہے اس کو 1922 میں جیسے ہی ختم کیا گیا، 2023 آ گیا، تو 100 سال پہلے اس کی تقسیم کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اور ڈالر ڈومینیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکی دنیا کی اکانومی پہ. جیوز نے قبضہ کر لیا، اور آج بھی ان کا قبضہ جاری و ساری ہے. کرسچن ورلڈ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جو جیوز ہیں ان کے نیچے کام کر رہی ہے، اور سب کے جو رخ ہیں، سب کی توپوں کے رخ جو ہیں وہ مسلم امہ کی طرف ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بینگ مسلم، یہ تو امہ کا جو شناختی علامت ہے اس کی اہمیت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہم اس وقت ایسی دنیا میں ہیں جو جغرافیائی طور پہ تقسیم ہے، اور ہم پاکستان کے شہری ہیں، تو وہ جو دنیا کا اسلامی سب سے بڑا قلعہ ہے اور اسلام کا سب سے بڑا قلعہ ہے، اس میں ہم رہائش پذیر ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو شناختی کارڈ ہے وہ اتنا اہم ہو کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں کم از کم وہ تو ہمیں ہماری شناخت پہ لوننگ کر سکیں، یا پھر ہماری شناخت کوئی وہ کیٹر کر سکیں. مختلف اداروں میں ڈومیسائل بنانا ہو، کوئی اور کام کرنا، کوئی لائسنس بنانا ہو، اور یا آپ نے لون کوئی اپلائی کرنا ہو، آپ نے کوئی کمپنی رجسٹریشن کرانی ہو، ہر جگہ پہ قومی شناختی کارڈ آپ اپنا دیتے ہیں، لیکن ساتھ آپ کو پلندہ دینا پڑتا ہے، اور ساتھ آپ کو شناختیں دینی پڑتی ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک پاکستانی کی بنیادی شناخت ہے، اور چونکہ اس کی بنیادی شناخت اس کے پاس موجود ہے تو اسے کسی بھی طرح کی نئی شناختوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے بنا پہ اس کو تمام جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے اہل مانا جائے. ہم نے اس کو اپنی کلاس میں شامل کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی شناختی کارڈ کی اہمیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہم سبز پاسپورٹ جو ہے، گرین پاسپورٹ جو ہے، اس کی بھی اہمیت ہم سمجھتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں پاکستانیوں کو اہم سمجھیں گے تو اوبیسلی ہم پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی اہم سمجھیں گے. تو اسی سے منسلک جو ہے وہ ہماری دوسرا پارٹ جو اسی کلاس کا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کو ان کی جو جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ اپنی ریمیٹنس کی شکل میں پاکستانیوں کو دیتے ہیں، لیکن المناک یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں اس کے باوجود ان کے جو مسائل ہیں ان کو کیٹر نہیں کرتی. ہمارے سفارتخانے باہر موجود پاکستانیز کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈریس نہیں کرتے، اور یہاں سے اوورسیز پاکستانی جو باہر جاتے ہیں اور یا پھر باہر سے جو اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان پہ اگر وہ زمینیں لے لیتے ہیں تو ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ جو دیگر ان کی چیزیں ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کی جو ملکیتیں ہیں ان کا بھی اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح سے اوورسیز پاکستان جب پاکستان میں آتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ ان کی ریمیٹنس جو کہ ہماری جی ڈی پی کا بہت بڑا پارٹ ہے اور ہماری اکانومی میں ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اہم یہ ہے کہ ان کو ٹیکسز میں، ہر جگہ پہ زمین ٹرانسفر کروانے میں، دیگر جو ہے نا وہ کمپنیز بنانے میں ان کو خصوصی جو ہے وہ ہمیں
ان کی اہمیت دینی چاہیے، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے بینگ عوام دوست پارٹی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام وضع ہو جس میں قومی شناختی کارڈ کی اہمیت ہو، اسی طرح سے گرین پاسپورٹ کی اہمیت ہو، اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کو بھی ہم بے پناہ یہاں پہ مراعات دیں، تاکہ وہ پاکستانی جب اپنے گھر میں آئیں، اپنے ملک میں آئیں، ان کو احساس ہو کہ اگر ہم نے اپنے پاکستان کا خیال رکھا ہے تو پاکستان بھی ہمارا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ اس کلاس کا آخری جو پارٹ ہے وہ اقلیتوں کے بارے میں ہے، اور اقلیتوں کو مساویانہ حقوق دینا جو ہے وہ اسلامی جو طرز فکر ہے، نظام حکومت ہے، اس میں اقلیتوں کے مساویانہ حقوق جو ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے عام کسی مسلمان کے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہودی کے خلاف جو ہے وہ صرف اس وجہ سے اپنا کیس ہار گئے کہ اس اقلیت کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ اقلیت ہے، اور دوسرا یہ کہ باپ کے اگینسٹ بیٹے کی جو ہے وہ گواہی قاضی نے نہیں مانی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہیں وہ ایک یہودی سے اپنا کیس ہار گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مساوات کتنی زیادہ تھی، اور اسلامی جو نظام عدل ہے اس میں اقلیتوں کے حقوق کس لیول پہ ہیں۔ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اگر اقلیت میں بھی ہے، پھر بھی اگر وہ کل کو اگر وہ بھوکا سوئے گا تو آپ قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام حکومت رائج ہو جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کی جو امپورٹنس ہے اس کا خیال رکھا جائے، بلکہ جتنے بھی اقلیتیں ہیں، یہ جتنے مکاتیب فکر ہیں، جس قسم کے بھی لوگ ہیں، ان کو خود سے الگ نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنا پارٹ سمجھتے ہوئے، پاکستانی سمجھتے ہوئے ان کے مساویانہ حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ہم ضرور کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے منشور میں شامل کیا ہے۔ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔